بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہے، جتنا ہو اس میں پوری طرح خوش رہنا زندگی ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، مگر تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولا کریں، جھوٹا ہونے پر زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو انسان آپ کو تب قبول کرے جب آپ بجھ رہے ہوں، پھر وہ تمام تر محبتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنے بچیوں کو بچپن میں ہی مکمل لباس اور باپردہ ہونے کا عادی بنائیں تاکہ بڑی ہو کر بے پردہ بہانے باز عورتوں کی طرح گرمی لگنے یا دم گھٹنے کا ان کو مسئلہ نہ ہو۔ اگر انسانوں پہ گزرنے والی کیفیت ان کے دل کے بجائے ماتھے پہ لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پہ تمہیں رحم آتا۔ غریب سے قریب کا رشتہ بھی چھپاتے ہیں لوگ، اور امیروں سے دور کا رشتہ بھی بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں لوگ۔ جب کوئی انسان اپنی غلطی مان لے تو کھلے دل سے معاف کر دو۔ غلطی کا احساس اصلاح کا آغاز ہے۔ پاکستان میں کتاب لکھنے والوں سے زیادہ تعویذ لکھنے والا کما لیتا ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ رشتوں میں غلط فہمی ایک دوسرے سے بات کر کے ہی دور کیا جا سکتا ہے، نہیں تو دل میں تیزی سے کڑواہٹ بڑھتی ہے اور رشتوں کا ٹوٹنا بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ کسی کی دنیا ختم ہو جانا اور کسی میں دنیا ختم ہو جانا برابر اذیت ناک ہیں۔